الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، حج کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا قصد و ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے بیت اللہ کا قصد و ارادہ کرنا. اسی طرح عمرے کا معنی ہے قصد و ارادہ کرنا، اصطلاحی معنی ہے بیت اللہ کا قصد و ارادہ کرنا. حج اور عمرہ دونوں میں حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا بیت اللہ کے ارادے سے سفر کرتا ہے، اس لیے اسے حج اور عمرہ کہا جاتا ہے. عمرہ چھوٹا حج ہے اور حج بڑا حج ہے. اگر عمرے کو حج کہا جائے گا تو حج اصغر کہا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ عمرے کے لیے عمرے کا لفظ استعمال ہونے لگا، اس لیے حج اصغر کہنے کی ضرورت نہیں رہی. قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ یوم الحج الاکبر، یہ عمرے کے مقابلے کے لیے آیا ہے، یعنی مشرکین سے برات کا اعلان جو ہو وہ حج کے موقع پر مینا کے میدان میں ہو. یہ حکم آیا تھا اللہ کا، یعنی عمرے کے سفر میں نہ ہو، یہ حج کے سفر میں ہو. تو عمرے کو حج اصغر کہا جائے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا تھا، لیکن عمرے کو پھر عمرے کا لفظ دیا گیا، اس لیے اب حج کے ساتھ اکبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک چیز مشہور ہے حج اکبری، یعنی 9 ذی الحجہ کو جب عرفات کے میدان میں حجاج کرام ہوتے ہیں اور وہ دن جمعہ کے دن اگر پڑ جائے تو اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں اس سال حج اکبری ہوا ہے. قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایسے ہی لوگوں نے بنا لیا ہے. ہر حج حج اکبر ہے عمرے کے مقابلے میں. قرآن نے جو الحج الاکبر کہا، یوم الحج الاکبر، یہ عمرے کے مقابلے میں کہا ہے. تو یہ جو ہمارے درمیان مشہور ہے کہ اس سال حج اکبری، بڑا خوش نصیب ہے اس سال کے حاجی جو ان کو حج اکبری ملا ہے. تو حج اکبری کی اصطلاح قرآن حدیث میں شریعت میں نہیں ہے. ہر حج حج اکبر ہے، ہر حاجی ہر سال خوش نصیب ہے، جو سرزمین تک پہنچ جائے وہ خوش نصیب ہے.
فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 1 حج کیا تھا اور 4 عمرے کیے تھے. ایک حج کیا تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی. اس کے علاوہ آپ نے 4 عمرے کیے اپنے حیات طیبہ میں. یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا، شوال کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے. ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے. یہ آج غالباً ذی قعدہ کی 5 تاریخ ہے. 4 عمرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذی قعدہ کے مہینے میں کیے تھے. جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جانے لگے تو مکے میں بیت اللہ ہے. مکے میں بیت اللہ اللہ کا سب سے پہلا گھر مکے میں ہے. اور ابھی بھی آپ جائیں گے، مکہ وہ شہر ہے جہاں پر عبادت بڑھ جاتی ہے. مدینے میں عبادت نہیں بڑھتی. جس طریقے سے آپ اپنے محلے میں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اسی طرح وہاں نماز پڑھتے ہیں. لیکن مکہ المکرمہ میں عبادت بڑھ جاتی ہے. وہ عبادت دنیا میں آدمی کہیں کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ وہاں کی 1 نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. جب مکے میں آدمی ہوتا ہے، حج میں جائے یا عمرہ میں، وہاں مجاہدہ ہے. راستہ اونچا نیچا ملے گا پہلی بات تو، کیونکہ مکے میں پہاڑیاں ہیں، راستہ اونچا نیچا ملے گا. کبھی آپ اونچائی کو چڑھنا پڑے گا تھکا دینے والی، کبھی اترنا پڑے گا. ایک تو راستہ ہی مجاہدے والا ملے گا وہاں. اس کے بعد آپ جائیں گے، عمرہ کریں گے، اس میں مجاہدہ ہے، طواف کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، محنت ہے اس میں. اگر عمرہ نہیں کریں گے، عمرہ کر چکے پھر طواف کریں گے، طواف میں بھی محنت. اور ابھی کئی گنی محنت ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی جو مطاف ہم دیکھتے ہیں کعبے کے ارد گرد جو لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں صرف ان لوگوں کا داخلہ ہے جو حالت احرام میں ہوتے ہیں. جو لوگ حالت احرام میں ہوتے ہیں وہ وہاں جا کر کے طواف کرتے ہیں. یعنی عمرہ جو لوگ کرنے جاتے ہیں، احرام جو ہوتا ہے یہ حج کے لیے ہوتا ہے یا عمرے کے لیے ہوتا ہے. طواف کرنے کے لیے احرام کا پہننا ضروری نہیں ہے. نارمل کپڑے میں آدمی طواف کرتا ہے. ابھی وہاں کا قانون یہ ہو گیا کہ آپ احرام کی حالت میں ہوں گے. یعنی آپ گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم احرام پہنے ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، تو پولیس آپ کو اندر جانے دے گی. وہاں سے طواف آسانی سے جلدی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نارمل کپڑے میں ہیں تو پھر آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا. آپ کو پہلی منزل پہ بھیجا جائے گا یا چھت کے اوپر آپ جائیں گے. وہاں سے جو طواف ہوتا ہے بہت بڑا چکر ہوتا ہے. تقریباً اندازاً 1 کلومیٹر کا چکر ہوتا ہے. تو 7 چکر جب آتے لگاتا ہے تو 7 کلومیٹر وہ چلتا ہے. نیچے سے جلدی ہو جاتا ہے. ابھی لوگ کیا کرنے لگے، عمرہ کرنا ہے ان کو، احرام عمرے کے لیے ہے یا حج کے لیے ہے. یہ لباس حج عمرے کا خاص لباس ہے. ابھی دیکھا حاجی صاحب لوگوں کو ماشاءاللہ وہاں جا کر کے صرف ان کو طواف کرنا ہے. بس ان کو صرف طواف کرنا ہے. دماغ میں ہے کہ کعبہ کے قریب سے طواف کریں. تو کیا کرتے ہیں، وہ ایسے ہی احرام پہن لیتے ہیں. نہ ان کو عمرہ کرنا ہے نہ حج کرنا ہے. عمرہ نہیں کرنا، صرف کیا کرنا، طواف کرنے کے لیے وہ احرام مان لیتے ہیں. کہا کہ صاحب عمرہ کرنے جا رہے نہیں، طواف کرنے جا رہے ہیں. پولیس دیکھ رہی وہاں کی، بھائی یہ عمرہ کرنے آیا ہے، یہ آدمی عمرہ کرنے آیا ہے. آدمی اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ دھوکہ دے کر داخل ہونا ہوا. کام اچھا کرنے جا رہے ہیں لیکن دھوکہ دے کر کے جا رہے ہیں. اس سے اچھا نہیں کریں گے ہم لوگ، دھوکہ تو نہیں دیں گے. ہاں اگر کوئی آپشن نہ ہوتا تو انسان مجبور تھا، بھائی غلط قانون ہم نے بنا رکھا ہے. اصلاً اتنی بھیڑ ہونے لگی عمرہ کرنے والوں کی کہ اب احرام ہی میں مطابق رہتا ہے. عام لباس والوں کو جگہ ہی نہیں ہوتی. اور اگر دوپہر میں دھوپ میں کسی وقت خالی بھی رہتا ہے
تو اگر داخل بھی کر دیا جائے تو نظام طرح خراب ہو جائے. کب نکلیں گے کپڑا والے وہاں سے, کب نہیں نکلیں گے, بڑے مسائل ہیں وہاں پر. بہرحال ہمارے یہاں سے بہت سے لوگ جاتے ہیں جو احرام باندھ لیتے ہیں طواف کرنے کے لیے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, گیٹ پر کھڑی عرب پولیس سے اگر وہ کہیں کہ ہم صرف طواف کرنے جا رہے ہیں, کیا ان کو جانے دے گا؟ وہیں سے واپس کرے گا. تو اس کا مطلب جھوٹ بول کر آدمی اندر جا رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑی عبادت ہم کر دے رہے ہیں, ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں, دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر ایک کام کریں. اس کا بدل موجود ہے. آپ پہلی منزل میں طواف کریں, جا کر چھت پہ جا کے آپ طواف کریں, اس کا بدل موجود ہے. تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت, دھوکہ دینے کی کیا ضرورت. اچھا کام آدمی غلط طریقے سے نہ کرے کہ چوری کرے, چوری کا مال کی صدقہ کرے غریبوں میں لا کر. ایسی لوگوں نے حجر اسود کے بوسہ لینے کو سوچا ہے کہ ہم بوسہ لے لیں گے تو ہم سیدھے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. بے شک حجر اسود کی اپنی فضیلت ہے, اس کے بوسہ لینے کی فضیلت ہے, لیکن جو بے حرمتی ہوتی ہے وہاں پر, جو دھکا ہوتی ہے, جو تکلیف ہوتی ہے. حجر اسود کا بوسہ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے اور مسلمان کو تکلیف ہو جانا حرام ہے. بوسہ لینا سنت ہے, تکلیف ہو جانا حرام ہے. اگر 4-5 لوگوں کو گرا کر زمین میں اور تکلیف پہنچا کر اور جان سے مار کر آدمی کامیاب ہو گیا بوسہ لینے میں, تو کون سی کامیابی اس نے حاصل کر لی؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم حجر اسود ہم نے بوسہ لے لیا ہے, ہمارے رسول بوسہ لے کر گئے. ایسا کوئی کام وہاں نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. اس لیے بات بیچ میں آ گئی کیونکہ یہ چیز وہاں جا کے لوگ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی کئی لوگ تھے, احرام باندھ کر کے آئے, کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ناشتے میں, پوچھا جی صاحب عمرہ نہیں بس طواف کرنا. سمجھایا بھائی غلط ہے, بعض تو مان گئے بعض نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ آپ کہیے ہم وہ اپنا کام کریں. جن کو ماننا تھا مانے, لیکن بتا سب کو دیا گیا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر علماء کرام مفتیان کرام فتویٰ دیتے کہ بھائی سعودی حکومت غلط کر رہی ہے, کیوں روکے گی, نیچے طواف کرنے سے غلط کر رہے ہیں, فتویٰ ہے کہ آپ احرام باندھ کے جائیے, تو ٹھیک ہے پھر آدمی جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک ایسا کوئی فتویٰ بھی نہیں آیا. اگر کوئی عمرہ کرنے جائے تو اس کا خاص خیال رکھے کہ جھوٹ بول کر کے احرام باندھ کر کے طواف نہ کرے. وہ پہلی منزل پہ جا کے اطمینان سے ایئر کنڈیشن میں طواف کرے. مغرب بعد عصر سے پہلے چھت پہ جا کے آپ طواف کریں, ٹھنڈے میں اوپر سے چھت سے جا کے طواف کریں. تو مکے میں یہ کام مجاہدہ ہے, کام پڑ جاتا ہے مکے میں. عمرہ ہے, طواف ہے, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا, اسی میں مکے میں ہو سکتا ہے. مدینے میں تو آرام ہوتا ہے, کھانا کھائیے, ہوٹل میں آرام کریے. جیسے کچی مسجد میں 5 بجے نماز آپ پڑھنے آتے تو وہاں بھی 5 بجے نماز پڑھ جانا. بس الگ سے کوئی مجاہدہ وہاں نہیں ہے. راستہ بھی ہموار ہوتا ہے, ہوٹل بھی قریب ہوتا ہے. نماز کے بعد آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا سلام کرنے کے لیے. وہاں کوئی کام نہیں, مجاہدہ نہیں وہاں پر, لیکن مکے میں مجاہدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بڑی محبت تھی. جب آپ ہجرت کرنے لگے, آپ ایک اونچائی پہ جا کے آپ نے مکے کی طرف دیکھا, بیت اللہ کی طرف دیکھا, اور افسوس سے زیادہ آپ نے فرمایا پورے روئے زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ تو ہے. اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا یہاں سے. لیکن آپ کو تو مجبور کیا گیا تھا نکلنے پر, ہجرت پر آپ کو مجبور کیا گیا تھا. آپ نے فرمایا اگر مجھے یہاں کے باشندے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا. صحابہ کرام کا وطن تھا مکہ, ہجرت کر کے اللہ کا حکم تھا ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے, لیکن وطن کی محبت برحق ہے. انسان کہیں بھی رہتا ہو, وطن کی محبت برحق ہے. وطن میں جو اس کو مزہ آتا ہو کہیں پردیس میں اس کو نہیں مل سکتا. 5 گھروں کا گاؤں ہوتا ہے, لیکن عید کا جو مزہ اس کو اس 5 گھر میں ملے گا, کلکتہ شہر میں اس کو نہیں ملے گا. حاجی داد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت فرما کر مکے چلے گئے تھے, جنت المالا میں آرام فرما رہے ہیں. حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, حاجیوں کا قافلہ ہندوستان سے پہنچا. اچانک نابینا ہو گئے تاخیر عمر میں, کہنے لگتا ہے کہ گاؤں سے کوئی آیا ہے. حرم میں بیٹھ کر کہہ رہے لگتا ہے گاؤں سے کوئی آیا ہے, وطن کی خوشبو آ رہی ہے.
ایک حاجی نے کہا حضرت ہم آئے کھانا بھون سے آپ امام صاحب آیا تھا. یہ ہے وطنی محبت. حرم میں بیٹھ کر کے بڑے خوشی محسوس ہو رہے ہیں. تو صحابہ کرام ہجرت فرما کر چلے گئے تھے جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے. انصار نے ان کا ساتھ دیا, مدینے میں قیام پذیر ہو گئے. شروعات میں تو جنگیں ہوئی, بدر کی جنگ, احد کی جنگ, خندق, اسی لڑائی جنگ میں لگے رہے. وہاں بھی صبح سے رہنے نہیں تھے مکے والوں نے. کئی سال گزر گئے, کعبۃ اللہ کی محبت ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. زمانے جاہلیت میں جو کعبے کا طواف کرتے تھے, کعبے کا غلاف بدلا جاتا تھا, کعبے کا احترام ان کے دلوں میں تھا. دور تھے, کئی سال ہو گئے دور تھے, کعبہ کو لوگوں نے دیکھا بھی نہیں تھا. ہجرت کے بعد سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ نے خواب دیکھا کہ مکہ تشریف لے گئے مسلمانوں کے ساتھ اور آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. آپ نے خواب صحابہ کرام کو سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مکہ گئے ہیں اور ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں, لیکن سال, دن, مہینہ معلوم نہیں تھا خواب میں. یہ کب ہوگا یہ نہیں معلوم. جب یہ خواب سنا تو مسلمان بے چین ہو گئے. ایک تو وطن کی محبت, پھر ایسا وطن جہاں اللہ کا گھر ہو, اللہ کا مقدس پاکیزہ گھر بیت اللہ ہو, وہ وطن جہاں ان کا بچپن گزرا ہو, جہاں ان کی جوانی گزری ہو, جہاں کے پہاڑوں کے پاس ٹہل کر کے اور وہاں کے میدانوں پہ گھوم کر کے جہاں ان کی مجلسیں لگتی رہی ہوں. بے چین ہو گئے صحابہ. اللہ کے رسول چلیے ہم لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں. تقریباً 1500 صحابہ تیار ہو کر عمرہ کرنے کے لیے. اللہ کے رسول چلے عمرے کی نیت سے. مدینے سے جب آدمی مکہ آئے گا تو میقات ہے ذوالحلیفہ. میقات کا تذکرہ پھر آئے گا انشاءاللہ. آپ نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور قربانی کے جانور بھی آپ وہاں سے لے کے چلے. لیکن جب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ آپ آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے مزاحمت کی, داخل نہیں ہونے دیا. لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان مکہ نہ آنے پائے, راستے میں کو روکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ ایک جگہ ہے مکہ سے تقریباً 20-22 کلومیٹر دور پر, الحمدللہ وہاں جانے کی سعادت ہم لوگ حاصل ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی پرانی مسجد, ایک کھنڈرات وہاں پر ہے اور ایک نئی مسجد بنا دی گئی وہاں پر 20 سے 22 کلومیٹر دور ہے مکہ سے, جسے کہا جاتا ہے حدیبیہ, جہاں پہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی. ابھی اس جگہ کا نام ہو گیا الشمیسیہ یا جبل شمیسی بھی کہا جاتا ہے اس کو. یہ جدہ سے مکہ آگے یہ راستے میں موجود ہے. حدیبیہ میں آپ گئے, وہاں پر آپ نے قیام کر لیا تاکہ کفار قریش سے کوئی بات چیت ہو. آپ نے کہا دیکھو ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم کعبے کا طواف کریں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے. لیکن ان لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں, ہم مکے میں آپ کو داخل نہیں ہوں گے. قیام کر لیا آپ نے حدیبیہ میں. مکہ کے قرب و جوار میں آپ دیکھیں کہ ابھی صرف پہاڑیاں ہیں یا ریتیلی جگہ ہیں, پانی کا نام نشان ابھی بھی دور دور تک نہیں ہے. حدیبیہ میں 1500 صحابہ کے ساتھ قیام پذیر تھے. پانی ختم ہو گیا. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں تھوڑا سا پانی تھا, باقی کسی کے پاس پانی نہیں تھا, ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برتن کے بچے ہوئے پانی میں اپنی انگلیوں کو مبارک ڈالی, اپنی انگلیاں ڈالی تو آپ کی انگلی سے پانی کا چشمہ ٹوٹ پڑا. اتنا پانی نکلا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں نے اس پانی کو پیا, تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمایا 1500
1500 لوگوں نے اس پانی کو پیا ہے اور سیراب ہوئی ہے اور بھر کر کے برتن کو رکھا ہے. آگے حضرت ذاکر کہتے ہیں لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو سب سیراب ہو جاتے. 1500 صحابہ سیراب ہوئے, پانی برتنوں میں بھر کے رکھا. سب سے مقدس دنیا کا پانی وہی پانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے ملا تھا. اس سے متبرک کوئی پانی نہیں, نہ جنت کا پانی ہے نہ زمزم کا پانی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی کیڑیاں رگڑنے سے زمزم نکلا تھا. بہت مقدس بہت پاکیزہ پانی ہے جسے ہمارے یہاں جو ہے لوگ پیتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ, کھڑے ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے بہت اطمینان سے کچھ پڑھتے ہیں, آگے بھی پڑھتے ہیں پیچھے بھی پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں معلوم ہے, بہر وہ ادب میں پیتے ہیں. زمزم کا جو پانی کا جو جار ہوتا ہے وہاں دیکھا ایک کھاتی پلاسٹک کا گلاس ہوتا ہے پینے کے لیے, اس کو زمزم دھو رہا پہلے پینے کے لیے پہلے ٹھنڈا نہ ہو. تو جو زمزم لگاتا اس نے کہا ملک جاتے ہو ایک ایک بوند ٹپکا کے پانی میں ملا کے لوگوں کو بانٹتے ہو اور یہاں زمزم کے گلاس بول رہے ہو, کون سے گندے اس میں لگی, کون سا گندا ہے, لگا وہ صاف ستھرا گلاس آپ پیجیے, اس کو پہلے زمزم کے پانی سے کھگان لا ہوا ہے, اس کو پینے کا اس کے بعد پیجیے. بہرحال زمزم پینے کا مزہ تو وہی ہے, جی بھر کے پیجیے, پیٹ بھر کے پیجیے, جس نیت سے پیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له, زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا, اس کی مراد اللہ پوری کرے گا. تو زمزم کے پانی سے بھی افضل وہ پانی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا تھا. اب وہاں سے بات کرنے کے لیے چلے لوگ. بھیجا قریش والوں نے سورہ کی بات کرنے کے لیے. ابو مسعود الثقفی وہ آئے, عروہ بن مسعود الثقفی, بات کی, لیکن بعد میں انہوں نے جو منظر جا کے بتایا ہے, صحابہ کرام کی محبت کا جو منظر بتایا واپس جانے کے بعد, کہ میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں, میں نے ان بادشاہوں کی اتنی عزت نہیں دیکھی جتنی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جب بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے, بات سب بہت غور سے بہت دھیان سے سنتے ہیں. وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, اس پانی کو لے کر اپنے بدن پر ملنے لگتے ہیں. اگر آپ تھوکتے بھی ہیں تو آپ کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے, اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں. ایسی عزت میں نے کسی کی نہیں دیکھی. عربوں کی عادت تھی, وہ جب کسی سے بات کرتے تھے, ابھی بھی آپ جائیں گے وہ بات کریں گے داڑھی میں ہاتھ لگا کے بات کریں گے. اگر داڑھی رہے گی وہ داڑھی میں ہاتھ لگا کر بات کریں گے. تو عروہ بن مسعود الثقفی جب بات کرے تو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک میں ہاتھ لگا کے بات کریں گے. جب بات کرے ہاتھ بڑھا کے داڑھی, جب بات کرے داڑھی چھو لیں. برداشت کیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے, ایک بات دو بار برداشت کیا. کہنے لگے عروہ سنو, اگر اپنی ہاتھ آگے بڑھا تو واپس لوٹے گا نہیں تمہارا ہاتھ, کاٹ کے پھینک دیں تلوار تمہارا ہاتھ. ایسی محبت صحابہ کو. بات کے درمیان عروہ بن مسعود الثقفی نے کہا یہ جو آپ کے ساتھ آئی پر بھروسہ کیے یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ دیں گے. اگر کہیں جنگ ہو گئی, یہ آپ مسافر بن کر کے آئے ہیں اور کہیں جنگ ہو گئی قریش سے آپ یہاں پر, یہ جو بھیڑ آپ کے ساتھ آئی ہے, یہ جو بھیڑ آپ کے ساتھ آئی, آپ کو چھوڑ دیں گے لوگ. صدیق اکبر جلال میں آ گئے اور بہت سخت بات کہی, بہت سخت بات اس وقت عروہ بن مسعود کو انہوں نے کہی کہ کیا ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کے چلے جائیں, یہ سمجھ کر کیا سننے آپ کو. تو حدیبیہ ہی میں آپ رکے رہے, آنے نہیں دیا گا بہرحال آپ کو. اور سلح جو ہوئی, جو شرائط سلح کی تھی وہ ایسی تھی کہ سب مسلمانوں کے خلاف.
جن میں صرف ایک میں بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کافر مسلمان بن کر مکے سے مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا. مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم اس کو نہیں واپس کریں گے. یہ ایک حصہ بتا رہے ہیں. ایسی ساری شرائط اسی طریقے کی تھی اور ساری شرائط کو اللہ کے رسول نے قبول کر لیا. صحابہ کو بڑی تکلیف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت تکلیف کہ اتنا دب کا صلح کیوں کر رہے ہیں، کیوں اتنا دب کا صلح کر رہے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور اپنے ساتھ لے گیا تھا آپ نے ذبح کر دیا ان کو. صحابہ کو پہلے آپ نے حکم دیا قربانی کے جانور جو لائے ہیں جو اپنے ساتھ وہ ذبح کر دو، واپس چلنا یہاں سے سر مڑا کر. صحابہ سب تکلیف میں تھے. عروہ بن مسعود ثقفی نے جو یہ منظر بتایا کہ آپ کے وضو میں پانی گرنے دے دیتے، تھوکتے تو ہاتھ پر لے لیتے ہیں، اتنی محبت صحابہ کو نبی سے دی. لیکن صحابہ اتنی تکلیف میں تھے اس وقت، ایسی تک کر سوئی ہوئی انسان کی برداشت سے باہر. اس کی حکمت تو نبی جانے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن صحابہ کو بڑی تکلیف تھی کہ آپ اتنا دب کا صلح بھی کرتے. کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول سچے رسول نہیں ہے؟ حضرت عمر نے اعتراض کیا تھا، پوری زندگی ان کو افسوس تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعتراض اس وقت کیا، غصے میں اعتراض کر دیے تھے. پوری زندگی ان کو اس بات کا اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جانور قربان کر دو. کوئی قربانی کرنے تیار نہیں، سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، کوئی قربانی نہیں کرتا. بہت افسوس اللہ کے رسول کو. آپ فرما رہے جانور ذبح کر دو اور سب صحابہ ایسے بیٹھے، کوئی قربانی نہیں کر رہا. اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جا کے واقعہ بتایا ان سے. یہ جو مشہور ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، ایسا نہیں. اللہ کے رسول نے حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا. آپ کی زوجہ محترمہ تھی. ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، کہہ رہے عورتوں سے مشورہ سے مت کرو، بہت کم دماغ ہوتی ہیں، آدھا دماغ کی ہوتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشورہ کرو، عورتوں سے بیوی سے مشورہ کرو، جو رائے دے اس کے خلاف کر دو، کامیاب ہو جاتی. یہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں. لیکن یعنی نفسیات کے معاملے میں، نفسیات انگلش میں کیا کہتے ہیں، سائیکولوجی کہا جائے گا. ایسی ماہر عورت جس نے نبی کو اس وقت مشورہ دیا، انسان ہے، اس امت کا پوری امت پر احسان ہے. ایسے نازک موقع پر حضرت ام سلمہ نے مشورہ کیا، اللہ کے رسول آپ انہیں حکم نہ دیے، غم میں ہے، تکلیف میں ہے، آپ خود اپنے جانور کو ذبح کریں اور اپنا سر اٹھائے کرنے لگے آپ کو دیکھ کر. آپ نے ایسے کیا، جیسے آپ نے قربانی کی، سر اٹھایا، دھڑا دھڑ صحابہ قربانی کر رہے، سر اٹھانے لگے. ایک عورت نے مشورہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ زوجہ محترمہ نے مشورہ دیا تھا. یعنی کتنی ماہر نفسیات رہی ہوگی. احسان ہے ان کا کوئی امت پر. ایسے موقع پر جب صحابہ بالکل بدتر ہو چکے تھے، کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا ان کا، اللہ کے رسول نے جیسے اللہ کے رسول کرتے دیکھا، سب جلدی سے کام کرنے لگا. بہرحال یہ عمرہ آپ نہیں کر سکے، یہ عمرہ آدھا رہا. حدیبیہ سے آپ کو واپس ہونا پڑا. یہ پہلا عمرہ جو کرنے آیا، حدیبیہ سے ہی آپ کو واپس آنا پڑا. مکے میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا اور پھر آپ مدینہ منورہ پر تشریف لے گئے. انشاءاللہ بقیہ 3 عمرے جو ہم کا تذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.